الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بہن بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اکثر لوگوں کو میں نے کہتے یہی سنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کسی سے کوئی مسئلہ بھی ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اس کے اور بھی نام ہے، قاہر الجبار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے۔ کبھی ہم نے یہ ذہن میں سوچا ہی نہیں، کبھی ذہن میں نہیں رکھا ہے، تو اپنی جان فوراً چھڑا دے۔ یہ یاد رکھنا، یہ شیطان ہم سے کلواتا ہے، یہ شیطان کلواتا ہے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، چھوڑ دیں، سوئے رہیں صبح کی نماز، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ بھائی ایک آدمی نے کسی کے رقم دینی ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ آدمی مجھ سے نہیں لے گا؟ وہ آپ اس کے پاس لے کے جائے، اپنے لازمی اس کو دینی ہوگی، کیونکہ اس کا قرض ہے، ادا کرنا ہے، آگے اس کی مرضی ہے، وہ واپس کر دے آپ کو تو اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ یقین سے یہ کہہ کر کے نہیں جا سکتے کہ بھائی میں نہیں لے کے جاؤں، مجھ سے نہیں لے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے اس کا ہم نے حساب دینا ہوگا ہر صورت میں۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے کام صحیح ہوگا، نماز میں بگاڑ ہے تو سارے کام بگڑ جائیں گے۔ تو اگر ویسے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو وہ قارون، شداد، وہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے، وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن او تو خو یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، حساب لے گا لازمی، پھر آگے اس کی مرضی جس کو بخشے۔ اب ہم کس طرح دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی مرضی وہ ہمیں بھی بخش دے گا؟ میں عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں ہوں۔ بعض علماء کرام عجیب باتیں کر جاتے ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب کبھی ایک حدیث پہ لوگوں کو بخش کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی بغض و کینہ نہیں رکھا تمہیں نبی پاک کے ساتھ جانا ہے، جنت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں حدیث سے انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ نماز کو چھوڑ دے گا، جی طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جس نے دل و بغض کینہ نہیں رکھا نبی کے ساتھ اس کو مال مل جائے گا، اتنی آسانی سے اس کو نبی کے پاس مال مل گیا تو اس نے نماز کہاں پڑھنی ہے، اس نے روزہ کہاں رکھنا ہے، اس نے کون سی عبادت کرنی ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم بغض اور کینہ نہیں رکھنا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم کو طارق جمیل صاحب نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بغیر نماز کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب تارک صلاح نبی نے فرمایا کفر، یعنی جو نماز کو ترک کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہم بے نمازی کو کافر کہہ دیں وہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، بولے گا یہ کیسے فتوے دے رہے ہیں، یہ اپنے پاس سے کیا کر رہے ہیں؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن تارک صلاح کفر کہ نماز کا بڑی تاکید کی گئی ہے نماز کی، کہ میدان کربلا میں انہوں نے نماز کو نہ بھی پڑھتے تو جنت کی بشارت تھی امام حسین کے لیے، لیکن نہیں، یہ ہمیں دکھانے کے لیے یہ کیا گیا۔ اپنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو انہوں نے اپنا 2 لاکھ درم والا باغ صدقے میں دے دیا تھا اس کے فدیے میں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھو، یعنی عصر کی نماز جس آدمی سے رہ گئی قضا ہو گئی، یعنی سمجھو اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی تاکید ہے۔ اسی لیے صبح کی 2 رکعت نماز سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنیا جان سے مجھے یہ پیارے ہیں، آگے آپ فیصلہ خود کر لو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی نماز بہت ضروری ہے، صراط المستقیم پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ بخشش کے لیے صراط المستقیم پر چلنا پڑے گا۔ کتنے لوگوں نے بچوں کو حفظ کرا لیا، وہ جی 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، ہاں ایسے ہی لے جائے گا، آسانی سے پکڑ کے لے جائے گا۔ وہ بھائی وہ ان کو لے جائے گا، ان کی مغفرت ہوگی جو صراط المستقیم پر چلتے ہوئے آئے۔ اس انسان صراط المستقیم سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ دل میں اس کے یہی رکھا ہوا جی فلانا مجھے جنت میں لے کے چلا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر علیہ السلام کی بخشش کروا دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی بخشش کرا دیتے، اپنے چاچا ابو طالب کی مغفرت کرا دیتے۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کلمے سے انکار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اکثر ان کے پاس آتا تھا، وہ بیمار تھا، مدینے سے 7 کلومیٹر دور سفر کر گئے۔ تو بچے نے جب غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی نے فرمایا پڑھو اپنے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بچے نے ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے بولا پڑھو جو نبی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ وفات پا گیا۔ تو نبی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، کیوں؟ اس نے سدے کی جد سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اپنے چاچا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ رہو، تو اس کے چاچا کلمے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے چاچا کو پتہ تھا، اس چیز کا علم تھا کہ بھائی یہ سچا ہے کلمہ، یہ دین بھی سچا ہے سب کچھ، لیکن وہ کس کے لیے؟ جو اس کے ساتھ تھے ابو جہل وغیرہ دوسرے، ان کو اس وجہ سے کر کے قبول نہیں کر رہا تھا۔ جیسے کہ بھائی یہ لوگ کیا بولیں گے، جیسے ہمارے علاقے میں ہماری جو تنولی قوم ہے نا، وہ اس بات پہ انا پہ ڈٹ جاتی ہے، بھائی ہمارا ناک کٹ جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم یہ کام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے دوسرے کو، حالانکہ بھلے الٹے سر خود ہی گڑے میں گر جائیں، لیکن نہیں ڈٹے رہیں گے، نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا تھا میں اس کو چھوڑوں، میں اس کو معاف کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، بھائی تمہارے باپ اور دادا نے بھی تو کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، وہ کون سے بھی آسمانی مخلوق تھی، وہ کہاں سے اتر کے آئے؟ یہ باتیں فضول ہے۔ اللہ کو دل گزر پسند ہے، جو معاف کرے گا اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، جو زمین پر جھکے گا اللہ کو وہ پسند ہے، آسمان پہ وہی بلند ہو کر گھومے گا جو زمین پر اللہ کے آگے جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔